بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے پاکستانی نوسٹراڈیمس محمد اسامہ علی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں. ریلیجیس اسکالر, بزنس کنسلٹنٹ اور دا ویری فیمس اسٹرالوجر. آج اسامہ صاحب سے ہم بات کریں گے سیاسی پیش گوئیوں کے اوپر کہ اس مہینے میں کیا تگڑا ہونے جا رہا ہے. اسامہ صاحب نے مجھے آف دا ریکارڈ جب ہم بات کر رہے تھے وہ اتنی خطرناک قسم کی پیش گوئی کی ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا. لیکن اس سے پہلے اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں رات کے تقریباً کوئی 1 بج چکا ہے, تو ابھی خبر حیدر شرازی صاحب ہیں جیو کے رپورٹر, انہوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ جو ان کا سخت موقف ہے اس سے 1 قدم پیچھے ہٹ جائیں اور ڈائلاگ کریں. لیکن اسمبلی کے باہر حکومتی اتحاد میں جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اور باقی جماعتوں کو آن بورڈ لیں اور جو ہے نا وہ ڈائلاگ کریں. اور آگے کا منظر نامہ کیا بنتا ہے, یہ کیا ہونے والا ہے, ڈائلاگ کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. لیکن کل جو عمران خان نے عدالت میں جو بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم اگر کل عدم ہوتی ہیں تو مجھے تو نقصان ہوگا, میں یہ برداشت کر لوں گا, لیکن اگر یہ بحال رہی تو ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا. بڑے اسٹرانگ ڈٹرمنٹ عمران خان جیل میں, امبیشن ہائی ہے, مورال ہائی ہے, ڈٹرمنڈ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہونے کیا والا ہے یہ بتائیں گے اسامہ صاحب. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب آپ کی وہ جو پیش گوئی آپ نے مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے بتائی ہے اس سے مجھے ایک دفعہ ہلا دیا ہے کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ناظرین کو بھی بتائیں کیا ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس وہ نہ پوچھیں تو اچھا نہیں کہ لوگ ذرا اس میں رہ جائیں سسپینس میں ہی, کیونکہ ہر مہینے میں 2-3 ہی ٹھیک کرنی ہوتی ہیں, وہ ہو گئی ہیں بس. ٹھیک ہے اب اگلے مہینے کی دیکھیں گے, کیونکہ یہ تیسری ٹھیک ہو جائے گی اس مہینے کی, یہ بھی پتہ ہے یہ تو ایسی پریڈکشن. یہ پریڈکشن ناقابل مطلب میں کہتا ہوں کانوں سے دھوئیں نکل گئے ہیں. دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو ایسی محسوس ہو رہا ہے, آپ کو خصوصاً, کیونکہ یہ پچھلے ماہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ, لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری پاکستانی نیشنل بیہیو ہے کہ جب ہم ایک سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ کدھر جا رہے ہیں. وقت ہمیں چلا رہا ہے, ہم تو نہیں چل رہے, ہم وقت کو نہیں چلا رہے, وقت ہمیں چلا رہا ہے. تو یہ ہم نہیں گزار رہے, ہمیں زندگی گزار رہی ہے. تو بیسیکلی پچھلے ماہ ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر حکومت گرنی ہے تو یہ اس سال کا بہترین ٹائم ہے. بس بجٹ دیتے ہی ان کو کہنا ہے کہ چلو بھائی بہت شکریہ, آپ لوگوں کے ساتھ کام کر کے اچھا لگا, نائس ٹو میٹ یو بٹ ڈونٹ سی یو اگین. سی یو اگین نہیں ہوگا, ڈونٹ سی یو اگین. اور اسی جو آپ نے عمران خان کی کہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ پائریٹڈ ہے, یہ کسی اور کی طرف سے ہے. ہاں پاسبلٹی ہے خان صاحب کی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم خان صاحب کسی بھی قسم کی فلیکسیبلٹی شو کرے. یہ کچھ دنوں میں بات ایکسپوز ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ لگا کے بات کی گئی ہو, یہ خان صاحب کے اوپر ڈال کے یہ کہا گیا ہو کہ خان صاحب نے کہا تھا وہ کریں مذاکرات. نہیں ہو ہی نہیں سکتا اس ٹائم. ان کی ذہنی حالت میں نہیں مانتا کہ اس طرح کی ہوگی. وہ آگے جائیں گے, پیچھے نہیں ہوں گے, اور اپنے کسی بھی بات سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہاں لیکن یہ پی ٹی آئی کے اندر چند لوگوں کا خیال ہوگا کہ اب دوبارہ عمران خان پوری ٹکراؤ کرنے لگے ہیں, تو بھائی بہتر ہے تھوڑا سا پولیٹیکل ارینا میں سپیس کریٹ کر کے کوشش کر لو, ورنہ سب کے ہاتھ سے گیم جا رہی ہے. اصل صورتحال یہی ہے کہ بچپن میں آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹائم بعض اوقات ہوتا تھا کہ 2 بچے لڑ پڑتے تھے. مجھے خود اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ چھوٹا بھائی باری لے کے مکر گیا یا اس طریقے سے رونڈی کرنے لگا, تو بس پھر ابو نے بلہ ہی توڑ دیا, بیٹ ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا چلو کام کرو. یہ بھی صورتحال کچھ ایسی چل رہی ہے کہ پاسبلٹی یہ نظر آتی ہے کہ مارس جن کو رول کر رہا ہے, وہ جتنے بھی ہیں اے سے نام جن کے بھی ہیں, یا جن کا سائن ایریز ہے, اسکارپیو ہے, دونوں کا رولنگ پلانٹ ہے, وہ بہت ہائی ہو جائیں اور وہ اپنی انسٹیٹیوشنل امیج اور اس کی سربلندی کی خاطر جو ہے
اور سب کو کہیں کہ چلو یار تھینک یو ویری مچ فار یور سروسز بٹ ڈونٹ سی یو اگین. یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے میں نے کہا تھا نا لاڈلا رو پڑے گا اور وہ روتا ہی رہا اور وہ آج کل گم ہے کہیں پتہ نہیں ہے کہاں ہے ویئر از ہی. لیکن یہ جو چانسز ہے یہ بہت موجود ہیں اس مہینے میں. سب سے زیادہ اگر اس مہینے میں کچھ چھپی ہوئی بات ہے تو دونوں سائڈوں کا نان لچکدار رویہ ہے, لیکن ساتھ ہی ایک چھپی ہوئی خوشخبری جو کہ پاسبل ہے. ایک بات ہے صرف اچھی, وہ یہ لگتی ہے کہ دونوں نے طاقتور ہونا ہے, عمران خان نے بھی ادھر بھی, بوتھ سائڈ. لیکن عمران خان شاید کم, وہ تو پکے, وہ ان کی طاقت تو بہت زیادہ. اب وہ طاقت کیا عمران خان سے ہاتھ ملانے کی صورت میں آنی ہے یا عمران خان کا ہاتھ کاٹنے کی صورت میں آنی ہے, واٹس ایور, وہ اسٹرینتھن ہو گئے. اب پورے ویسے خطے کی فوجیں اسٹرینتھن ہو گئی. یہ ہماری کی بات نہیں, سب کی ہو گئی. پورا خطہ ہی کھڑا ہو گیا. اب جہاں بھی آپ دیکھیں گے اب سے آن ورڈ 12 جولائی تک یہ بڑا ہائی ٹائم رہے گا. مطلب لوگوں کو اپنا دماغ قابو کرنا مشکل ہو رہا ہوگا. کہہ رہے ہوں گے ایسی کی تیسی, بس بہت ہو گیا, بس یہی جملے ہوں گے. لیکن ساتھ ہی آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ گرمی کی وجہ سے, بھئی گرمی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہ پنڈی میں بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہوگا, بڑی گالا کا بھی یہی رویہ ہے. مطلب موسم ادھر تو ٹھیک ہے نا ایز کمپیئر ٹو آپ لوگ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوور آل سچویشن ہے, جون پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑے کوئی سرپرائزز دے گا. اور یہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ جی وہ تو آ ہی نہیں سکتے, کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ آنا کیوں نہیں ہے؟ رجیم چینج جو ہے وہ خط کس کو گیا تھا, کس نے لکھا, کس نے اتارا؟ یس باس جب کیا ہو تو کیا مشکل ہے بتائیں نا. جب یس باس کیا ہو تو کوئی مشکل نہیں. یہی کہنا نا کہ بھئی آپ کا حکم مانا تھا, دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیمیج کتنا ہو گیا, اب اس کو کور کروائیں ہمیں. یہ گرے گرو لسٹوں سے نہ نکلیں سارے, مطلب جو بھی آپ کے معاملات ہیں. اور ویسے بھی سیرا تو ہمیشہ سے انہی کا ہے, بھئی سعودیہ سے مانگنے جانا ہے ساتھ جانا ہے, ادھر جانا ہے مانگنے جانا ہے ساتھ جانا ہے, پھر اینڈ پہ کریڈٹ میں خبر چلوا دینی ہے کہ یہ تو ہمارے مطلب وہ جو ہے نا عسکری ذرائع کی وجہ سے بھیک آئی ہے, ورنہ عمران خان کو تو نہ دیتے. اور اس طرح کی کافی جو خبریں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ نہ سوچیں کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. ایسا ہو سکتا ہے, بہت زیادہ چانسز ہیں. ایک اچھا چانس ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں طاقتور ہونے کے, دونوں کا رولنگ پوائنٹ مارس ہے, تو شاید جپھی ڈال کے ایک دوسرے کو طاقتور کر لیں. اور وہ شاید صبح آپ لوگوں کو پتا چلے کہ جی بنی گالہ میں رات ہی پہنچ گئے تھے, عدالت لگ گئی تھی خفیہ, اور ہیلی کاپٹر سے راتوں رات شفٹ کر دیا. اسامہ صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ کو کچھ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے اس وقت جو موجودہ حکومت اور اداروں میں, یا پھر تحریک انصاف کا اور جو بڑے ادارے ہیں ان میں کچھ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے؟ تو اتنی دیر سے میں کیا سنا رہا ہوں, آپ سوئے تو نہیں ہوئے کہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر کہانی لپٹ گئی نہیں, وہ بس. بات نہیں, وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تسی سانو ذلیل کیتا اسی تانوں ذلیل کران گے, یہ والی سچویشن میں پوچھ رہا ہوں. ہاں یہ بالکل, وہ اپنی انسٹیٹیوشنل ڈگنیٹی, اپنی انسٹیٹیوشنل جو بھی سارا ہے جسٹس, جو بھی معاملات ہیں وہ بھرپور اس کو ریٹریو کیا جائے گا. اب وہ ٹائم آ گیا. اور جو عمران خان ہے وہ بھی طاقتور ہو رہا ہے, وہ بھی نہیں مانے گا, نو وے, کوئی چکر نہیں ہے, نہ وہ مانے نہ وہ مانے, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اصل تو وہ بےچارے تماشائی ہیں جو سائڈ پہ بیٹھے ایسے دیکھی جا رہے ہیں. جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایسے بیٹھے ان دونوں کو دیکھی جا رہے ہیں بس یوں. وہ کہتا اس نے بیان دیا, وہ کہتا اس نے بیان دیا. آج کورٹ میں یہ سارے آج عمران خان کی اس کو دیکھتے رہے ہیں, پوری آپ کی حکومتی مشینری لگا کے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. تو مطلب ان بیچاروں کی تو یہ حالت ہے کہ یہ تو مہمان اداکار کے طور پہ وہ تھرڈ تیسرا وہ کون سا عمران خان کہتے ہوتے کھلاڑی کی طرح دیکھ رہے ہیں, نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. اصل تو ان دونوں کا میچ ہے اور وہ میچ پڑا, یہ بھرپور چانسز ہے.
ایک اچھی بات ہے، ایک اس میں صرف ایز اے اسٹرالوجر ایک علمی آپ کو پتہ امانت ہوتی ہے وہ دینی چاہیے کہ دونوں کی طاقت ہے اور جوپیٹر سیدھا ہے تو شاید عقل مندانہ فیصلہ ہو جائے، ہاتھ ملا لیں شاید، ورنہ کہانی دونوں کی ایکسٹریم پہ ہے۔ اسامہ صاحب، حکومت اس وقت عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کرنے جا رہی ہے اور بہت سارے مقدمات. وہ حکومت تو نہیں چاہ رہی کہ عمران خان باہر آئے. اس وقت صرف ایک عزت والا کیس چل رہا ہے عمران خان کے اوپر، باقی عمران خان باقی سارے کیسز میں سے نکل چکا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر عمران خان جون نہیں تو جولائی اگست میں باہر آ جائیں گے؟ بڑے استاد ہیں بھائی آپ بھی. ہونا یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی نہیں ماننا موننا، نہ کوئی اس ٹائم. ایک اچھی خبر اس لیے دینی ہوتی ہے کہ کمزور دل افراد بھی سن رہے ہیں، وہ نازک ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کا احترام ہے، خواتین بھی ہیں، مجھے ان سے پیار ہے بزرگوں سے، اس لیے میں ان کے دل کے لیے اچھی بات بھی کرتا ہوں. اچھی بات لیکن ہے کتنے پرسنٹ؟ فورکاسٹ ہی دے دی ہے نا. مثال کے طور پہ جی بارش کی فورکاسٹ ہوتی ہے، نہیں ہوئی بارش، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ کوئی غیب کا تو ہے نہیں، ہے تو مشاہدات کا علم. تو مشاہدہ جس کا جتنا اچھا اتنا اچھا بیان کرے گا. تو 70-30 کی ریشو ہے. 30% چانس ہے اس بات کے کہ آپ کو خبر ملے کہ عمران خان کو بڑی گالا شفٹ کر دیا گیا تھا رات کو. اب جس نے ملنا آ جائے، پورے ملک سے قافلے، اور ادھر سے حکومت بجٹ دے کے آخری وہ سیٹوں کے فیصلے عدلیہ شدلیہ اور یہ وہ، اور شام کو چیف آف جوائنٹ سٹاف اور سارے چائے پہ اور بڑا بھائی ماحول بناؤ. یہ کتنا ہے چانس؟ 30%. 30%. لیکن 70% کیا چانس ہے کہ وہ کان پہ پھینکے اور کہیں چلو شاباش سارے اپنا کام کرو. بس 70% اس کے چانس ہے، کیونکہ پاکستانیوں کے نصیب بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا، اوور آل بھی. تو وہ جیسے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، 2-4 پرانے وہ ہیں پامسٹ ہیں اور ان سے بیٹھ کے GNN جیسا چینل پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آگے حال بتائیں پاکستان کا مستقبل. بندہ اس اینکر کو بھی پوچھے اور اس چینل کے مالک کو بھی کہ بھئی تیرا کوئی عقل ہے کہ تو پامسٹ بٹھا کے پاکستان کا نصیب پوچھ رہا ہے؟ یہ اسٹرالوجر کسی کو لو، کسی سینئر اسٹرالوجر کو لو، بڑے بڑے نام پڑے ہیں پاکستان میں، ان کو لو بھائی. تم پامسٹ لگا کے ہاتھ اس سے پوچھو پاکستان کا ہاتھ دیکھا بھی تو نے؟ تجھے کیسے پتا ہے؟ اور تو اگلی کیسے ڈے ٹو ڈے کیسے ٹاک کر سکتا ہے؟ اس مہینے یہ ہوگا، اس مہینے میں کون سی ہاتھ کی لکیریں پاکستان کی دیکھی ہیں؟ پامسٹری کی بنیاد ہی ہے. مطلب یہ قوم کا حال ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس چینل سے. وہی بٹھاتا ہے، یہ کہ میں نے آبزرو کیا عموماً، اور وہ آرام سے جی پامسٹ بتائے گا بھی پاکستان کا مستقبل کیا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب ایسٹرالوجیکل فورکاسٹ سے ہم نے امپریس کرنے کا مشن لیا تھا. اب تک سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، بتائیں کتنے اس میں بہتری جو فورکاسٹ کی آئی 3 سے انڈین الیکشن، پاکستانی سارا ہر چیز آپ کو دیتے جا رہے ہیں. اس مہینے حکومت گر گئی تو آپ کو اور سمجھ آ جائے گی کہ ایسٹرالوجی کتنا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. باقی بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو آپ نے بات کی، یاد ہے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ 14 اگست کے بعد ہی کچھ ملنا ہے اگر عمران خان کو ملنا ہے. تو مان لو ایمرجنسی لگ جاتی ہے، ایک دفعہ سارے وائنڈ اپ کر کے گھر بولیے، وہ سارے پھر کیس، پھر سیٹیں، پھر وہ سارا پروسیجر ہوتے کرتے. ادھر بائیڈن بھی جا چکا ہوگا، امریکن الیکشن بھی ہو چکا ہوگا، ساری نئی کہانیاں بن رہی ہوں گی، لوگ سمجھ آ رہے ہوں گے. اس وقت عمران خان کا بیسیکلی جو آپ جو ٹائم سوچ رہے ہیں 14 اگست کے آنورڈ، ستمبر کے بعد کہیں اچھا وہ ہوگا کہ عمران خان کو کچھ مل جائے اگر ملنا ہے تو. اسامہ بھائی، ہمارے ہر دل عزیز لیڈر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ واقعی غائب ہیں. ان کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو صدارت لے کے لگتا ہے انہوں نے صدارت لینی تھی، پھر سو گئے نا، کدھر نظر نہیں آ رہے. آپ کی میرے سے کوئی دشمنی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ میں نے پریڈکشن دی تھی کہ وہ سیاست ختم ہے ان کی، پھر آپ بار بار کیوں ان کا نام لے کے میری پریڈکشن کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کہا تھا کہ بھائی لاڈلا روتا بھی رہے گا، آئندہ سیاست میں بھی کوئی چکر نہیں ہے.
محنت کا صدارت ملے گی یا تو چلو پتہ نہیں کون سا مارکا وہ ماریں گے. ہاں یہ اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے، بچپن سے خواب دیکھا تھا کہ امی میں اپنی پارٹی بنا کے پھر بغیر الیکشن کے اسی کا صدر بنوں گا اور آؤں گا وزیر اعظم بننے پہ، صدر پہ خوش ہو جاؤں گا، ایکسائٹڈ ہو جاؤں گا کہ شکر ہے میں نے میری پارٹی. مطلب یہ وہی بات ہے کہ غریب آدمی کو اللہ نے خوش کرنا ہوتا ہے، وہ گدھا گھوم جاتا ہے پھر مل جاتا ہے. نواز شریف صاحب خوش ہو گئے کہ بھئی اپنی ہی پارٹی جس کا نام کے ساتھ لگا بھی نون ہوا ہے اسی کے صدر بن کے خوش ہیں. عمران خان اب چیئرمین نہیں ہے پی ٹی آئی، کوئی وہ نہیں ہے. آپ بتا دیں عمران خان کی ابھی بھی آواز کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی میں؟ حالانکہ چیئرمین تو نہیں ہے وہ. تو پھر یہ ایسے ہی صدر بن کے ایکسائٹمنٹ چیک کریں، مطلب ہمیں بے وقوف بنایا ہے نا. تو اصل کہانی یہ ہے کہ وہ کوئی بھائی صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے خود ای سی ایل میں جائیں گے، سب ریسیٹ ہو جائے گا، آئینی عہدیدار بیٹھا رہے گا، بڑا استاد آدمی، اس کو پتہ چل گیا کہ یوں نہیں تو پھر یوں ہی صحیح. وہ آخری دور تک اس نے انتظار کیا کہ پی ٹی آئی جفی ڈال دے، پی ٹی آئی مل جائے، آ جائے، اس کے ساتھ حکومت کر لوں، سندھ اپنا ہمیشہ کے لیے 10-15 سالوں کے لیے بچا لوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ملتے ہی سندھ آزاد. کیونکہ پی ٹی آئی پھر سندھ میں کبھی بھی سیاست نہیں کر پائے گی اگر زرداری سے ہاتھ ملاتی ہے. تو کراچی کے لوگ اور وہ سارے بیوقوف تھوڑی ہیں کہ ایک پارٹی، جیسے ہم نے تماشا بنایا ہوا تھا، کام کے نام پہ جا کے بیٹھ جانا ہے اور پھر جب دل کیا نکل آئے، جب دل کیا. انہوں نے تو خالہ جی کا کھیل بنایا تھا نا، یہ اب ان کو زبردستی ملی، ان کو بھی پتا کہ سیٹیں کیسے ہیں کتنی ہیں. تو بیسیکلی لگتا یوں ہے کہ ابھی اس مہینے ٹیمپریچر پارے بہت ہائی چلے جائیں گے، اور جو وہ بھی بھائی کہ ایک بات بتائیں یار، جب ایک یہ حکومت ہو، کوئی بندہ ہو، ججز کے پاس چیز جانی ہے، غداری کا جی مقدمہ بنائیں، ریپ کیس بنائیں، جو مرضی بنائیں، جج اس ٹائم کس ایٹیچیوڈ میں بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو پھر ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے. اب جج بھی ہاتھ میں نہیں ہے، عوام بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ڈنڈا تو ہے نا، پھر ڈنڈا دے دیں گے آپ. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کا وقت پورا ہو چکا ہے اور آپ کی اب سروسز نہیں چاہیے. اینڈ ڈونٹ سی یو اگین. اللہ حافظ، بائے بائے. ناظرین یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے تھا. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ان کی گرما گرم پیش گوئیاں اور ان کی انپٹ لیں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.